نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سیرت مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے آگے والا پارٹ سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نعلین اقدس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین اقدس کی شکل و صورت اور نقشہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے ہندوستان میں چپل ہوتے ہیں۔ چمڑے کا ایک تلا ہوتا تھا جس میں تسمے لگے ہوتے تھے۔ آپ کی مقدس جوتیوں میں 2 تسمے عام طور پر لگے ہوتے تھے جو کروم چمڑے کے ہوا کرتے تھے۔ پسندیدہ رنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید، سیاہ، سبز، زعفرانی رنگوں کے کپڑے استعمال فرمائے ہیں، مگر سفید کپڑا آپ کو بہت زیادہ محبوب و مرغوب تھا۔ سرخ رنگ کے کپڑوں کو آپ بہت زیادہ ناپسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری ظاہر فرماتے ہوئے دریافت فرمایا کہ یہ کپڑا قیاس ہے۔ انہوں نے ان کو جلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ اس کو جلانے کی ضرورت نہیں تھی، کسی عورت کو دے دینا چاہیے تھا، کیونکہ عورتوں کے لیے سرخ لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو 2 سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انگوٹھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ سلاطین بغیر مہر والے خطوط کو قبول نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر اوپر تلے 3 سطروں میں محمد رسول اللہ کندہ کیا ہوا تھا۔ محمد رسول اللہ۔ خوشبو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ ہمیشہ عطر کا استعمال فرمایا کرتے تھے، حالانکہ خود آپ کے جسم میں عطر سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ جس گلی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے تھے وہ گلی معطر ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مردوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ خوشبو پھیلے اور رنگ نظر نہ آئے، اور عورتوں کے لیے وہ خوشبو بہتر ہے کہ وہ خوشبو نہ پھیلے اور رنگ نظر نہ آئے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشبو بھیجتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رد نہ فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ خوشبو کے تحفہ کو رد مت کرو کیونکہ یہ جنت سے نکلی ہوئی ہے۔ سرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو عصمت کا سرما لگایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی، اس میں سے 3 سلائی دونوں آنکھوں میں لگایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ عصمت کا سرما لگایا کرو کہ یہ نگاہ کو روشن اور تیز کرتا ہے اور پلک کے بال اگاتا ہے۔ سواری، گھوڑے کی سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ گھوڑوں کے علاوہ اونٹ، خچر، حمار، عربی گدھا جو گھوڑے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے پر بھی سواری فرمائی ہے۔ نفاست پسندی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اقدس نہایت ہی لطیف اور نفاست پسند تھا۔ ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو ناگواری کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اپنے کپڑوں کو دھو لیا کرے۔ اسی طرح ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال الجھے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ کیا اس کو کوئی ایسی چیز تیل کنگھی نہیں ملتی کہ یہ الجھے بالوں کو سنوار لے۔ اسی طرح ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ہی خراب قسم کے کپڑے پہنے ہوئے آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کیا کچھ مال بھی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں، میرے پاس اونٹ، بکریاں، گھوڑے، غلام، سبھی قسم کے مال ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے تو چاہیے کہ تمہارے اوپر اس کی نعمتوں کا کچھ نشان بھی نظر آئے، یعنی اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ مرغوب غذائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی چونکہ بالکل ہی زادنا اور صبر و کناعت کا نمونہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لذیذ اور پرتکلف کھانوں کی خواہش ہی نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپاتی نہیں کھائی۔ پھر بھی بعض کھانے آپ کو بہت زیادہ پسند تھے جن کو بڑی رغبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے۔ مثلا عرب میں ایک کھانا ہوتا ہے جو ہیس کہلاتا ہے، یہ گئی، پنیر اور کھجور ملا کر پکایا جاتا ہے اور اس کو آپ بڑی رغبت کے ساتھ کھاتے تھے، جو کہ موٹی موٹی روٹیاں اکثر غذا میں استعمال فرماتے۔ سالنوں میں گوشت، سرکہ، شہد، روغن، زیتون، کدو خصوصے کے ساتھ مرغوب تھے۔ گوشت میں کدو پڑا ہوتا تو پیالہ میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری، دمبا، بھیڑ، اونٹ، گورکھر، خرگوش، مرغ، بٹیر، مچھلی کا گوشت کھایا ہے۔ اسی طرح کھجور اور ستو بھی بکثرت تناول فرماتے تھے۔ تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر، کھجور کے ساتھ ککری ملا کر، روٹی کے ساتھ کھجور بھی کبھی کبھی تناول فرمایا کرتے تھے۔ انگور، انار وغیرہ پھل فروٹ بھی کھایا کرتے تھے۔ ٹھنڈا پانی بہت مرغوب تھا، دودھ میں کبھی پانی ملا کر اور کبھی خالص دودھ نوش فرماتے، کبھی کشمش اور کھجور پانی میں ملا کر اس کا رس پیتے تھے، جو کچھ پیتے 3 سانس میں نوش فرماتے۔
ٹیبل میز پر کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا، ہمیشہ کپڑے یا چمڑے کے دسترخوان پر کھانا کھاتے، مثلاً یا تکیہ پر ٹیک لگا کر یا لیٹ کر، کبھی کچھ نہ کھاتے، نہ اس کو پسند فرماتے، کھانا صرف انگلیوں سے تناول فرماتے، چمچہ کانٹا وغیرہ سے کھانا پسند نہیں فرماتے تھے، ہاں ابلے یا گوشت کو کبھی کبھی چھری سے کاٹ کر بھی کھاتے تھے۔ روزمرہ کے معمولات۔ حدیث کریمہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن رات کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا عام مخلوق کے لیے، تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ آفتاب خوب بلند ہو جاتا۔ عام لوگوں سے ملاقات کا یہی خاص وقت تھا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور اپنی حاجات و ضروریات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کو پوری فرماتے اور لوگوں کو مسائل احکام اسلام کی تعلیم و تلقین فرماتے، اپنے اور لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے، اس کے بعد مختلف قسم کی گفتگو فرماتے۔ کبھی کبھی لوگ زمانہ جاہلیت کی باتوں اور رسموں کا تذکرہ کرتے اور ہنستے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرا دیتے، کبھی کبھی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار بھی سناتے۔ اکثر اسی وقت میں مالک نعمت اور وظائف کی تقسیم بھی فرماتے۔ جب سورج خوب بلند ہو جاتا تو کبھی 4 رکعت کبھی 8 رکعت نماز چاشر ادا فرماتے، پھر ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے جاتے اور گھریلو ضرورت کے بندوبست میں مصروف ہو جاتے اور گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات کی مدد فرماتے۔ نماز عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کو شرف ملاقات سے سرفراز فرماتے اور سب کے حجروں میں تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر کر کچھ گفتگو فرماتے، پھر جس کی باری ہوتی وہی رات بسر فرماتے رہتے، پھر نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور مسجد سے واپس آ کر آرام فرماتے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا پسند فرماتے۔ سونا جاگنا۔ نماز عشاء پڑھ کر آرام کرنا عام طور پر یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ سونے سے پہلے قرآن مجید کی کچھ صورتیں ضرور تلاوت فرماتے اور کچھ دعاؤں کو بھی بیت فرماتے، پھر اکثر یہ دعا پڑھ کر داہنی کرب پر لیٹ جاتے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرا نام لے کر وفات پاتا ہوں اور زندہ رہتا ہوں۔ نیند سے بیدار ہوتے تو اکثر یہ دعا پڑھتے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ نشور، اس اللہ کے لیے حمد ہے جس نے موت کے بعد ہم کو زندہ کیا اور اسی کی طرف حشر ہوگا۔ آدھی رات یا پہر رات رہے بستر سے اٹھ جاتے، مسواک فرماتے، پھر وضو کرتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے، تلاوت فرماتے، مختلف دعاؤں کا وظیفہ فرماتے، خصوصیت کے ساتھ نماز تہجد ادا فرماتے۔ تہجد کی نماز میں لمبی لمبی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے، ضعیف پیری میں کچھ رکعتیں بیٹھ کر بھی ادا فرماتے۔ نماز تہجد کے بعد وتر پڑھتے اور پھر صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد سنت فجر اور ادا فرما کر نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ کبھی کبھی کئی بار رات میں سوتے اور جاگتے اور قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتے اور کبھی ازواج مطہرات سے گفتگو بھی فرماتے۔ رفتار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی باوقار رفتار کے ساتھ چلتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بے وقت رفتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جھک کر چلتے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیز چلتے تھے کہ گویا زمین آپ کے قدموں کے نیچے سے لپٹی جا رہی ہے۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے میں ہانپنے لگتے اور مشقت میں پڑ جاتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف بغیر کسی مشقت کے تیز رفتاری کے ساتھ چلتے رہتے تھے۔ کلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ نہایت ہی متانت اور سنجیدگی سے ٹہر کر کلام فرماتے تھے، بلکہ کلام اتنا صاف اور واضح ہوتا تھا کہ سننے والے اس کو سمجھ کر یاد کر لیتے تھے۔ اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملہ کو کبھی 3 مرتبہ فرما دیتے تاکہ سامعین اس کو اچھی طرح سے نشین کر لیں۔ آپ کو جوامع الکلم کا معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ مختصر سے جملہ میں لمبی چوڑی بات کو بیان فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت ہند بن ابو علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ اکثر خاموش ہی رہتے تھے۔ دربار نبوت۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سلاطین اور بادشاہوں جیسا دربار نہ تھا۔ یہ دربار تخت تاج، نقیب، دربان، پہرا اور باڈی گارڈ وغیرہ کے تکلفہ سے کتن بے نیاز تھا۔ مسجد نبوی کے صحن میں صحابہ کرام نے ایک چھوٹا سا مٹی کا چبوترا بنا دیا تھا۔ یہی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تخت شاہی تھا جس پر ایک چٹائی بچھا کر دونوں عالم کے تاجدار اور شہنشاہ کونین رونق افروز ہوتے تھے، مگر اس سادگی کے باوجود جلال نبوت سے ہر شخص اس دربار میں پیکر تصویر نظر آتا تھا۔ بخاری شریف وغیرہ کی روایت میں آیا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ذرا جنبش نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دربار میں سب سے پہلے اہل حاجت کی طرف توجہ فرماتے اور سب کی درخواستوں کو سن کر ان کی حاجت روائی فرماتے، قبائل کے نمائندوں سے ملاقاتیں فرماتے، تمام حاضرین کمال ادب سے سر جھکائے رہتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے تو مجلس پر سناٹا چھا جاتا اور سب لوگ ہمتاً گوش ہو کر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے
کہ فرمان نبوت کو سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے والوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ امیر و فقیر، شہری اور بدوی سب قسم کے لوگ حاضر دربار ہوتے اور اپنے اپنے لہجے میں سوال جواب کرتے۔ کوئی شخص اگر بولتا تو خواہ وہ کتنا ہی غریب مسکین کیوں نہ ہو، مگر دوسرا شخص اگر جب وہ کتنا ہی امیر کبیر نہ ہو، اس کی بات کاٹ کر بول نہیں سکتا تھا۔ وہ عدل جس کے میزان عدالت میں برابر ہیں، غبار مسکنت ہو یا وقار تاج سلطانی۔ جو لوگ سوال جواب میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال علم سے برداشت فرماتے اور سابق مسائل احکام اسلام کی تعلیم و تلقین اور معذب نصاب فرماتے رہتے اور اپنے مخصوص اصحاب سے مشورہ بھی فرماتے رہتے اور صلح، جنگ اور امت کے نظام کے بارے میں ضروری احکام بھی صادر فرمایا کرتے تھے۔ اسی دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمات کا فیصلہ بھی فرماتے تھے۔ تاجدار دو عالم کے خطبات نبی رسول چونکہ دین کے داعی اور شریعت ملت کے مبلغ ہوتے ہیں اور تعلیم، شریعت اور تلقین دینی کا بہترین طریقہ خطبہ اور وعظ ہی ہے، اس لیے نبی رسول کا خطیب اور واعظ ہونا ضروریات اور لوازم نبوت میں سے ہے۔ یہی وجہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رسالت سے سرفراز فرما کر فرعون کے پاس بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام رسولوں کے سردار اور سب نبیوں کے خاتم ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطابت اور تقریر میں ایسا بے مثال کمال عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عرب یعنی عرب میں سب سے بڑھ کر پھنسی ہوئی ہے اور آپ کو جوامع کلم کا معجزہ بخشا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ میں معنی و مطالب کا سمندر موجے مارتا ہوا نظر آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوش کلم کی تصویرات سے سامعین کے دلوں کی دنیا میں انقلاب عظیم پیدا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ جمعہ عید دن کے خطبوں کے سینکڑوں موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فصیح و بلیغ خطبات اور مؤثر مواعظ ارشاد فرمائے کہ فصاح عرب حیران رہ گئے اور ان خطبوں کے اثرات و تاثرات سے بڑے بڑے سنگ دلوں کے دل موم کی طرح پگھل گئے اور دم و زون میں ان کے قلوب کی دنیا ہی بدل گئی۔ چونکہ آپ مختلف حیثیتوں کے جامع تھے، اس لیے آپ کی یہ مختلف حیثیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کے طرز بیان پر اثر انداز ہوتی تھی۔ آپ ایک دین کے داعی بھی تھے، فاتح بھی تھے، امیر لشکر بھی تھے، مسلح قوم بھی تھے، فرما بردار بھی تھے۔ اس لیے نصیحتوں کے لحاظ سے آپ کے خطبات میں قسم قسم کا زور بیان اور طرح طرح کا جوش کلام ہوا کرتا تھا۔ جوش بیان کا یہ عالم تھا کہ بس اوقات خطبہ کے دوران میں آپ کی آنکھیں سرخ اور باز بہت ہی بلند ہو جاتی تھی اور جلال نبوت کے جذبات سے آپ کے چہرہ انور پر غضب کے سار نمودار ہو جاتے تھے۔ بار بار انگلیوں کو اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی لشکر کو للکار رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جوش خطبہ اور تقریر کے جوش و خروش کی بہترین تصویر کھینچتے تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جبار آسمانوں اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں جبار ہوں، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں وہ جبار لوگ، کدھر ہیں متکبرین۔ یہ فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مٹھی بند کر لیتے، کبھی مٹھی کھول دیتے اور آپ کا جسم اقدس جوش میں کبھی دائیں کبھی بائیں جھک جاتا، کبھی جہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ یہ منبر کا نچلا حصہ بھی اس قدر ہل رہا تھا کہ میں اپنے دل میں یہ کہنے لگا کہ کہیں یہ منبر آپ کو لے کر گر تو نہیں پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر زمین پر اونٹ کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر جیسا موقع پیش آیا خطبہ دیا۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خطبات بھی دیے، لیکن عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات بہت مختصر مگر جامع ہوئے تھے۔ میدان جنگ میں آپ کمار پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے اور مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ پڑھتے وقت دس مبارک میں ایسا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کے اثرات کا یہ عالم ہوتا تھا کہ بعض مرتبہ سخت سے سخت اشتعال انگیز موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جملے محبت کا دریا بہا دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حسن گیز اور بلبلہ گیز خطبہ پڑھا کہ میں نے کبھی ایسا خطبہ نہیں سنا تھا۔ درمیان خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ زبان مبارک سے اس جملہ کا نکلنا تھا کہ سامعین کا یہ حال ہو گیا کہ لوگ کپڑوں میں منہ پاش پا کر زاروں قطار رونے لگے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باوجود بے شمار مشاغل کے انتہائی بڑے عبادت گزار تھے کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم کی مقدس زندگیوں میں اس کی مثال ملنی دشوار ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تمام انبیاء و سابقین کے بارے میں صحیح طور سے یہ بھی نہیں معلوم ہو سکتا ان کا طریقہ عبادت کیا تھا اور ان کے کون کون سے اوقات عبادتوں کے لیے مخصوص تھے۔ تمام انبیاء کرام کی امتوں میں یہ فخر و شرف صرف حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی کو حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے پیارے رسول
کہ انہوں نے اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تمام طریقوں، ان کے اوقات و کیفیات، غرض اس کے ایک ایک جزیہ کو محفوظ رکھا ہے کہ گھروں کے اندر اور راتوں کی طریقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اور جس قدر عبادتیں فرماتے تھے، ان کو ازواج مطہرات نے دیکھ کر یاد رکھا اور ساری امت کو بتا دیا کہ گھر کے باہر کی عبادتوں کو حضرات صحابہ کرام نے نہایت ہی اہتمام کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی ذہنوں میں محفوظ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام وقود، رکوع، سجود اور ان کی کمیات و کفیات، اذکار اور دعاؤں کے بینہ الفاظ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور خضوع و خشوع کی کیفیات کو بھی اپنی یادداشت کے خزانوں میں محفوظ کر لیا۔ پھر امت کے سامنے ان عبادتوں کا اس قدر چرچا کیا کہ نہ صرف کتابوں کے اوراق میں وہ محفوظ ہو کر رکھے، بلکہ امت کے ایک ایک فرد، یہاں تک کہ بردہ نشین خواتین کو بھی ان کا علم حاصل ہو گیا، اور آج مسلمانوں کا ایک ایک بچہ خواہ کرہ زمین کے کسی بھی گوشہ میں رہتا ہو، اس کو اپنے نبی کی عبادتوں کے مکمل حالات معلوم ہے، اور وہ ان عبادتوں پر اپنے نبی کی اتباع میں جوش ایمان اور جذبہ عمل کے ساتھ کاربند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا ایک اجمالی خاکہ حسب ذیل ہے۔ نماز اعلان نبوت سے قبل بھی آپ غار راہ میں قیام و مراقبہ اور ذکر و فکر کے طور پر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ نزول وحی کے بعد ہی آپ کو نماز کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ پھر شب معراج میں نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پنجگانہ کے علاوہ نماز اشراق، نماز چاشت، تحیۃ الوضو، تحیۃ السجدہ، صلاۃ الاوابین وغیرہ سنن و نوافل بھی ادا فرماتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تمام عمر نماز تہجد کے پابند رہے۔ راتوں کے نوافل کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد کچھ دیر سوتے، پھر کچھ دیر تک اٹھ کر نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے، غرض صبح تک یہی حالت قائم رہتی۔ کبھی 2 رات گزر جانے کے بعد بیدار ہوتے اور صبح صادق تک نمازوں میں مشغول رہتے۔ کبھی نصف رات گزر جانے کے بعد بستر سے اٹھ جاتے اور پھر ساری رات بستر پر پیٹ نہیں لگاتے اور لمبی لمبی صورتیں نمازوں میں پڑھا کرتے۔ کبھی رکوع سجود طویل ہوتا، کبھی قیام طویل ہوتا، کبھی 6 رکعت، کبھی 8 رکعت، کبھی اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ۔ آخر عمر شریف میں کچھ رکعتیں کھڑے ہو کر، کچھ بیٹھ کر ادا فرماتے۔ نماز وتر، نماز تہجد کے ساتھ ادا فرماتے۔ رمضان شریف خصوصاً آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات بیدار رہتے اور اپنی ازواج مطہرات سے بھی تعلق ہو جاتے تھے اور گھر والوں کو نماز کے لیے جگایا کرتے تھے اور عموماً اعتکاف فرماتے تھے۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی سر مسجود ہو کر نہایت آزاری اور گرا بکا کے ساتھ گر کر راتوں میں دعائیں بھی مانگا کرتے ہیں۔ رمضان شریف میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن عظیم کا دورہ بھی فرماتے اور تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی مختلف دعاؤں کا ورد بھی فرماتے تھے، اور کبھی کبھی ساری رات نمازوں اور دعاؤں میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ پائے اقدس میں برہم آ جایا کرتا تھا۔ روزہ رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ شعبان میں بھی قریب مہینہ بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار ہی رہتے تھے۔ سال کے باقی مہینوں میں بھی یہی کیفیت رہتی تھی کہ اگر روزہ رکھنا شروع فرما دیتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، پھر ترک فرما دیتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ خاص کر مہینے میں 3 دن ایام بیس کے روزے، 2 شنبہ جمعرات کے روزے، عاشورہ کے روزے، عشرہ ذی الحجہ کے روزے، شوال کے 6 روزے معمولاً رکھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ صوم و سال بھی رکھتے تھے، یعنی کئی دن رات کا ایک روزہ، مگر اپنی امت کو ایسا روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صوم و سال رکھتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں اپنے ربی کے دربار میں رات بسر کرتا ہوں اور وہ مجھ کو روحانی غذا کھلاتا اور پلاتا ہے۔ زکوٰۃ چونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کو دوسری زکوٰۃ فرض ہی نہیں فرمائی ہے، اس لیے آپ پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، لیکن آپ کے صدقات و خیرات کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے پاس سونا چاندی یا تجارت کا کوئی سامان یا مویشیوں کا کوئی ریبڑ رکھتے ہی نہیں تھے، بلکہ جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا سب اللہ کی راہ میں مسکین پر تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ رات بھر کوئی مال و دولت کا شان نبوت میں نہ جائے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق پڑا کہ خراج کی رقم اس قدر زیادہ آ گئی کہ وہ شام تک تقسیم کرنے کے باوجود ختم نہ ہو سکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر مسجد ہی میں رہ گئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رقم تقسیم ہو چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان میں قدم رکھا۔ حج اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین حج کیے، لیکن ہجرت کے بعد مدینہ منورہ سے 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، جس کا مفصل تذکرہ گزر چکا ہے۔ حج کے علاوہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے بھی ادا فرمائے۔ ذکر الہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ ہر وقت ہر گھڑی ہر لحظہ ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے وضو کرتے نئے کپڑے
سوار ہوتے، سواری سے اترتے، سفر میں جاتے، سفر سے واپس ہوتے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے اور نکلتے، مسجد میں آتے جاتے، جنگ کے وقت، آندھی، بارش، بجلی کڑکتے وقت، ہر حال میں دعائیں زبان رہتی تھی۔ خوشی اور غمی کے اوقات میں صبح صادق طلوع ہونے کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، مرغ کی آواز سن کر، گدے کی آواز سن کر، کون سا ایسا موقع تھا کہ آپ کوئی دعا نہ پڑھتے؟ دن ہی میں نہیں بلکہ رات کے سناٹوں میں بھی برابر دعا خوانی اور ذکر الہی میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ صدق اللہ العظیم۔